صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ریت کے ذرات سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، ہواؤں کی جھولیوں سے زیادہ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، سرور کونین، آپ اور میرے دلوں کے بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص کروڑوں رحمتیں اہل بیت پہ، صحابہ کرام پہ، محدثین کرام، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی 183 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ میں انشاءاللہ چند ہی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انسانیت بنائی ہے۔ انسانیت یہ بھی ایک مخلوق ہے، پرندے یہ بھی ایک مخلوق ہے، جانور یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات سے افضل اعلیٰ انسانیت کو بنایا ہے، اور انسانیت سے افضل بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے۔ انسان انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان بنتا ہے، اس پہ انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اگر بندہ اپنی انسانیت سے نکل جائے، وہ بندہ انسان نہیں بلکہ وہ بندہ درندہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے عام معاشرے میں کہتے ہیں، کوئی بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہو، تشدد کر رہا ہو، کسی بچے کو مار رہا ہو، ہم کہتے ہیں یار تیرے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، تیرے اندر کوئی انسان کے نام کی چیز کوئی باقی رہ گئی ہے یا نہیں؟ تو اب ہے وہ بھی انسان، لیکن اب ہم اس کی انسانیت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانیت کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اور جن انسانوں کو اللہ نے انسان کو تمام تر انسانیت میں افضل ترین کہا ہے، وہ تمام انسان نہیں ہے، وہ بلکہ وہ انسان ہے جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں، وہ بندہ انسان نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جو مشرک ہوتا ہے، ہم اسے انسان کیوں نہیں کہتے؟ ہم اسے اللہ کا باغی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسے مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کافر حرام خور ہے،
ہم اسے کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہیں کہ یار تو بھی انسان ہے، تو بھی اشرف المخلوقات ہے تو بھی اشرف المخلوقات، لیکن اب تو نے اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اب تیرا حق بھی نہیں ہے کہ تو انسانیت کے دائرے کے اندر رہے۔ اگر ایک کافر حرام خوری کو عام کرے، زنا کو عام کرے، خنزیر کا گوشت کھائے، حرام چیزوں کو کھائے، اگر وہ کافر ٹھہر سکتا ہے، اگر ایک بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے مشرک ہو سکتا ہے، اگر وہ مشرک آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، اس بندے پہ آپ کافر کو کہہ سکتے ہیں، بتلاؤ میں آپ کو کیا کہوں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغامات کو چھوڑ کے اپنے سینے سے ایمان کی دولت کو نکال چکے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے ہاں انسان کی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک مقام ایمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی خطاب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں سنو میری بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی مخاطب ہو کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، یہاں پہ بھی آمنو کا لفظ بولا ہے، اور یہاں پہ روزے رکھنے کے وقت بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندار بندو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر پتہ لگتا ہے یہ بات کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے وہ بندہ ایمان کے دائرے کے اندر ہے، اور جو بندہ روزے نہ رکھے اب اس کا اور ایمان کا تعلق باقی نہیں رہ گیا۔ اور یہ کنیکشن اور دونوں چیزوں کو اللہ نے کیوں اکٹھے ذکر کیا ہے اور درمیان میں کوئی اور چیز ذکر بھی نہیں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مسلمانوں نہیں، شخصیات نہیں، انسانوں نہیں، بلکہ ایمان کا لفظ بولا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کی قدر ہوتی تو یا ایھا الانسان کا لفظ بولتے، اللہ کے ہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے تو آمنو کی فقت ہے، جس دل کے اندر ایمان کی دولت ہے وہ بندہ اللہ کے ہاں ہی زیادہ مقرب ہے، وہ بندہ ہی اللہ کا پیارا ہے۔ اب یہ بات کس طرح پتہ لگے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا جس کا بہت بھاری جسم ہوگا، جو بہت زیادہ موٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو ایک ترازو میں رکھا جائے، اور جب اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے تو اس کا وزن ایک مکھی اور ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مکھی کے اگر سر کو اس ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے، ایک مچھر کے پر کو ایک مچھر کے سر کو رکھا جائے تو وہ مچھر کا پر یا مکھی کا جو سر ہے وہ زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ موٹا تازہ انسان یہ ہلکا ہو جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں انسانیت کا وزن نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں ایمان کا وزن ہے۔ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں تو بندہ انسان نہیں ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس کے دل کے اندر کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے تو آپ کے محلوں کی مساجد ویران کیوں ہیں؟ اگر ایمان موجود ہوتا مساجد آباد ہوتی۔ اگر تیرے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا تو روزوں کو رکھتا، تو جھوٹ کو چھوڑتا، تو زکوٰۃ کو ادا کرتا، تو صدقات دیتا، اللہ سے محبت کرتا، اللہ سے پیار کرتا، اگر تیرے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا۔ ایمان کا دعویٰ خالی دعویٰ نہیں چلے گا بلکہ ایمان کا دعویٰ ایسا دعویٰ ہو جو اللہ کی عدالت کے ہاں قابل قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہاں قابل قبول ہونے کے بعد وہ ایمان کی شرائط کے اندر وہ داخل ہو بندہ، اور وہ بندہ جو ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہوگا، خدا کی قسم اگر زمین آسمان کے تمام خزانے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اگر سارے کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی مقت ہے، انسانیت، انسان ایمان سے بنتا ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اگر اللہ کا ڈر موجود ہے، اگر بندہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، اگر بندہ زنا نہیں کرتا، سود خوری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور جو بندہ کہے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جھوٹ بھی بولے، غیبتیں بھی کرے، سود بھی کھائے، زنا کو بھی عام کرے، چوری بھی کرے، گالی گلوچ بھی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑتا بھی رہے، اللہ کی بغاوتیں بھی کرتا رہے، ایسے بندے کے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہی نہیں۔ ایمان پہلی شرط ہے۔
ایمان ہوگا کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا، ایمان ہوگا نماز پڑھنا فائدہ دے گی، اگر ایمان ہوگا زکوٰۃ فائدہ دے گی، اگر ایمان ہوگا صدقات فائدہ دیں گے، اگر ایمان موجود ہوگا تو خیرات فائدہ دے گی۔ ایمان کی کیا مقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے فرما برداری، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ ہم اپنی دکانداری پہ بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے بد انصافی بھی کرتے ہیں، کھیپتے بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ ایمان کی مثال دینے لگا ہوں اور ایمان دیکھیں کیسا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک قدم مسجد سے باہر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے باہر والا قدم اٹھا کے اندر رکھنا گوارا نہیں کیا اور اندر والا قدم اٹھا کے باہر رکھنا گوارا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اب میرے آقا کا ارشاد آ گیا ہے، اب ایک قدم مسجد کے باہر ہی رہے گا اور ایک قدم جو مسجد کے اندر رہے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد آ گیا ہے، اب ایمان میرے اندر موجود ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات نہیں چلتی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جائے، ہم وہاں پہ قدم اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا چلنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں؟ آپ کا اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں؟ ایمان کا خالی دعوت یہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اطاعت ضروری ہے۔ اگر ایمان ہو بندہ مساجد سے دور نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ موٹے انسان نہیں تھے، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ دبلی پتلی تھی۔ تو ایک دفعہ مسواک اتارنے کے لیے ایک درخت پہ چڑھے تو ہوا کے جھونکے سے ان کی ٹانگیں ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام کی جماعت کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں دیکھ کے مسکراتے ہیں، تو اتنی ہلکی پنڈلیاں ہیں کہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے بھی ہلنے لگ گئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو احد پہاڑ بھی اتنا ضخیم اور اتنا بھاری پہاڑ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی قدر۔ ہمارے دلوں میں کیا ایمان کی قدر ہے؟ ہم جہاں پہ بیٹھے، جس محفل میں بیٹھے، ہمارا کام ہے دوسروں کی عزت کو اچھالنا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے، یہ سود خور ہے۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم غیر کی مجلس میں بیٹھ کے اس کی تانا تشریح کرو؟ بلکہ یہ دعا کرو، تہجد کے وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو، اللہ جس طرح تو نے مجھے نمازی بنایا ہے، اللہ میرا بھائی، میرا ہمسایہ سود خور ہے، زناکار ہے، اللہ اسے بھی تو نمازی بنا دے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری، یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ ایمان کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان بڑی حیا والی چیز ہے، ایمان ہر بندے کے دل میں نہیں داخل ہوتا، بغیرت بندے کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بغیرت بندہ کون ہے؟ بغیرت بندہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ میں بتلاتا ہوں بغیرت بندہ کون ہے۔ دیوس کون لوگ ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداریاں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ملک پاکستان میں اب دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض نہیں ہے؟ کون سا بندہ ہے جس کو یہ نہیں پتا 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ وہ بندہ مسجد میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، اس کی بدماشی ہے، وہ اپنی جگیرداری چلاتا ہے۔ یہ کیوں آئے اللہ کے عذابات، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ وائرس وغیرہ یہ کیوں آئے؟ کہ ہر بندے کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس میں نہیں آتے، اللہ کی بغاوت نہیں۔ صاحب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ حدیث مصطفیٰ بھی ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے، نماز قائم کرو۔ نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، اپنی دکانداری پہ بیٹھے ہیں، اپنے وڈیرہ داری پہ بیٹھے ہیں، اپنی نمبرداری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کو چھوڑ کے؟ قرآن کو چھوڑ کے۔ کس کو چھوڑ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے۔ اور ایسا بندہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے، میں ایسے بندے کے ایمان کی نفی کرتا ہوں کہ ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر ایمان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے
مسلمانوں نہیں کہا، بلکہ کیا کہے؟ اے ایمان والو۔ مسلمان بندہ وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے احکامات کو جانے اور عمل کرے، اور جو بندہ عمل کرتا ہے اس بندے کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بندے کے دل کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے بندہ گناہ نہیں کرتا، بندہ زنا کے قریب نہیں جاتا، بندہ چوری کے قریب نہیں جاتا، بندہ قوالیاں نہیں سنتا، بندہ گانے نہیں سنتا، بندہ غیروں کے دربار کے اوپر جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتا، بندہ وہاں پہ جا کے نظر و نیاز نہیں دیتا، بلکہ کہاں سر جھکاتا ہے؟ جس رب نے تیرے لیے ساری مخلوق بنائی ہے، زمین کی تہوں کے نیچے کتنی مخلوق ہے، سمندر کی موجیں آج ادھر آ جائیں، ساری دنیا ہلاک اور برباد ہو جائے، لیکن ان سمندر کی موجوں کو روکنے والی کون سی ذات ہے؟ اگر بارش کے قطرات کو روک کے پتھروں کو برسا دے رحمان، تو اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اگر زمین کو پھاڑ کے آگ کے شعلوں کو نکال دے تو اسے پوچھنے والی کون سی ذات ہے؟ اگر اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی مخلوقات، ہر کائنات کو، ہر مخلوق کو کھلانے والا وہ رحمان، وہ اکیلا خالق، اکیلا داتا، اکیلا دستگیر ہے، اگر تم اس کے در کو چھوڑ کے، اس کے دربار کو چھوڑ کے اپنی پیشانی کو اور جگہ پہ جا کے جھکاؤ تو کیا آپ کے دل کے اندر ایمان باقی ہے؟ ایمان باقی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، مسلمانوں پہ نہیں فرض، ایمان والوں پہ فرض ہے۔ مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام شروع اسلام میں کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے دعوت دینے کے لیے، اور کون تھا؟ ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوئے تو اتنے زیادہ صحابہ کرام کیسے بنے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کیسی تھی؟ بیت اللہ جب تعمیر ہوا تو کیسا تھا؟ جیسے آج ہے ویسے نہیں تھا، بلکہ کچا تھا، ابتدا ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، یہی ایمان کی قوت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مسجد سے پیار کرے اور لگاؤ کرے، جو مسجد کی صفائی کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے وہ باہر مسجد سے جا کے پھینکتا ہے، اس بندے کے ایمان کی ذمہ داری دے دو کہ ایسے بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ ہمارا کیا وطیرہ ہے؟ مسجد میں خادم رکھا جائے جی مسجد کی صفائی کرنے کے لیے، کیوں؟ آپ مسلمان نہیں؟ آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں؟ آپ نے کیا رب سے جنت کو حاصل نہیں کرنا؟ کیا آپ رب سے محبت نہیں کرتے کہ یہ مساجد یہ خدام کے لیے بنائی گئی ہیں؟ آپ بھی اس کے خادم ہیں، میں بھی اس کا خادم ہوں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس سے ہر بدبودار چیز کو دور کیا جائے، ہر گندگی والی چیز کو دور کیا جائے۔ یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی فرمانبرداری کی نشانی ہے۔ ایمان کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ کے جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہے، یہ نہ کہو کہ پاس مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے دن بھی گزارے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تو الحمدللہ سب کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تیری توحید کے جھنڈے کو گرنے نہیں دینا، اللہ تیری عبادت کا کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دینا، اگرچہ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلہ نہیں کیا، اللہ کے نبی جی ہم اپنی جانیں دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے بھی تو دینا۔ یہ کیا ہے کہ کھجوروں کو گٹھلیاں چوس کے جنگ لڑو، ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحابہ کی طرز زندگی میں لکھا ہے۔ یہ ایمان، یہ اطاعت، اگر کھجور کی گٹھلیاں کھا کے بھی رب کے علم کو بلند کرنا پڑے تو پھر بھی رب کے دربار کو نہ چھوڑنا، رب کے علم کو نہ چھوڑنا، اس کو بلند رکھنا، رب کی عبادت گاہوں کو آباد رکھنا، رب کے علم کو، توحید کے علم کو بلند رکھنا۔ خدا کی قسم جس طرح تم رب کے علم کو بلند رکھو گے، تاریخ یاد رکھو صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے ایسا علم بلند کیا، پورا قرآن کھول کے دیکھو صحابہ کرام کی ایسی فرما برداری پہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی دی ہیں۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، آئندہ کے بعد اگر آپ کوئی بھی گناہ نہ کرو، اگر آئندہ کے بعد کوئی آپ نیکی نہ کرو، آپ نمازیں پڑھنا، نیکی کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جنت کو واجب لکھ دیا ہے، آپ بندے جنتی بندے ہو۔ ایسی فرما برداری، ایسی اطاعت ہے، ایسا ایمان ہے۔ اگر ایسا ایمان دل کے اندر موجود ہے تو کامیاب ہے، اگر ایسا ایمان موجود نہیں تو کامیاب نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ایمان کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے صحابی تھے، آنکھوں سے نبی نے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ ہم جب آئیں آپ کے پاس کفار نہ آیا، آپ کے پاس مسلمان، غریب مسلمان نہ آیا کریں،
بلکہ جب ہم سردار قریش کے سردار لوگ بیٹھے ہوں، جب ہم وڈیرے لوگ بیٹھے ہوں تو غریب نہ آیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون سکھایا اور بتلایا، اللہ امیروں کو عزت نہیں دیتا، اللہ غریبوں کو عزت دیتا ہے۔ اور امیر ہو غریب ہو، ایمان کی قدر ہوتی ہے، نہ امیر کی قدر ہوتی ہے نہ غریب کی قدر ہوتی ہے۔ پھر اب دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات طے ہوئی، کفار بھی دعوت قبول کرنے کے لیے، دعوت سننے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام نہ بیٹھے ہوں، تو جس وقت کفار آئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ فرمایا میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صحابی ہوں۔ کپڑے کیسے ہیں؟ پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے۔ کپڑے کیسے ہیں؟ پیوند لگا ہوا ہے، ٹاکیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بندہ انسان ایمان سے بنتا ہے۔ اب جب دروازہ کھٹکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ فرمایا میں عبداللہ بن مکتوم آپ کا صحابی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہ کی اور فرمایا کہ اب قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی چلے جائیں، بعد میں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر پہ ہو کے رونا شروع ہو گئے۔ خدا کی قسم آنسو بعد میں گرا۔ اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے وحی دے کے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی آئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اے آقا، اگر یہ سردار لوگ، اگر یہ وڈیرے لوگ ایمان نہیں قبول کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، میں رحمان کو ایسے لوگوں کے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی نہ دعوت کی قدر ہے۔ آپ ان سرداروں کو چھوڑ کے جائیں اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرے۔ ہمارے لیے کیا نازل ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ کیسے ہو بندہ رب کا نافرمان ہو اور رب کے انعام نہ اترے؟ اپنے اندر خامیاں ڈھونڈو، دوسروں کو غلط کہنے سے پہلے اپنے آپ کو غلط کرو، پھر اصلاح ہے، پھر اسی میں بھلائی ہے، اسی میں غیرت، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام غیرت کا سبق دیتا ہے، اسلام ایمان کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں، اگر آپ کے سینے کے اندر ایمان کی دولت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، خدا کی قسم آپ کی دکانداری نہیں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر جو بندہ اب کاروبار کرے گا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حلال کاروبار کر رہا ہوں، وہ بندہ حرام کھا رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ رب کی ندا کو چھوڑ کے یار دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جس رب نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اس رب کو چھوڑتے ہو۔ حضرات اللہ کو راضی کریں، رمضان المبارک کا مہینہ، اسے ضائع نہ کریں۔ کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ ایک تو ایمان اگر بندے کے دل میں آ جائے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بندہ آیا، پینڈو بندہ آیا۔ دیہاتی بندے نے آ کے کہا اللہ کے نبی جی کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں کھیتی باڑی ہوگی۔ تو اس نے ایک دانہ زمین پہ ڈالا، اللہ کے اس اذن کے مطابق اسی وقت وہ بڑا ہوا۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے کہ وہ اتنا بڑا درخت بن گیا کہ اس کے ایک ایک جو دانہ تھا وہ پہاڑ کی مثل ہو گیا، اتنا بڑا دانہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جنت میں بھی کھیتی باڑی کر سکو گے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک دانے کے ذریعے اتنے بڑے بڑے سٹے لگ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اناج ہو گئے ہیں، اتنا اللہ مہربان ہو گیا ہے، اتنا اللہ راضی ہو گیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی جی میں کھیتی باڑی نہیں کروں گا، یہ تو قریش کا کام ہے، یہ تو انصار کا کام ہے۔ اسی وقت ہی کھیتی باڑی سے نفی کر دی، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ کتنا پیارا ہے وہ رحمان جو اپنی رضا کے ذریعے بندوں کو راضی کس طرح کرتا ہے۔ آؤ تو صحیح یار رب کے در میں، آؤ تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بندہ بدبخت ہے انسان، بدنصیب ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے اور اللہ کی نظر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کاغذات کے اندر ایسا بندہ بدنصیب ہے، ایسا بندہ بدکار ہے، ایسا بندہ بدنصیب اور دھتکارا ہوا بندہ ہے۔ پیغام کون دے رہے ہیں؟ رب العالمین۔ کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ روح الامین کے ذریعے۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بد دعا کروں گا 3 شخص کے لیے، تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا اذن ہے، میں آمین کہوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بدبخت ہے، ایسا بندہ بدنصیب انسان ہے جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ ماہ رمضان کے آنے کے باوجود اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، ایسا بندہ بدنصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بد دعا نہیں کی، گندی اوجری ڈالی گئی، بد دعا نہیں کی، آپ پہ کہ صحابہ پہ ظلم و تشدد کیا گیا، بد دعا نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے بے ہوش کیا گیا، بد دعا نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو شہید کیا گیا، بد دعا نہیں کی، حضرت زینب کو پیٹ کے اندر خنجر مار کے شہید کیا گیا، بد دعا نہیں کی، صحابہ کرام پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، بد دعا نہیں کی۔ یہ کون سا مقام آیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بد دعا کر اٹھے ہیں؟ بدنصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا۔ کہ ہم تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں، کہ ہم تو بدنصیب لوگوں میں سے نہیں ہو گئے۔ حضرات آئیے اپنے ایمان کو پرکھیے، اپنے ایمان کو دیکھیے کہ کیسا ایمان ہے۔ آگے آ رہی ہیں راتیں، لیلۃ القدر کی راتیں، چند باتیں اور اجازت۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے، ایمان کو پتہ لگ گیا، اور راضی کس طرح کرنا ہے، اور وہ راضی کیسے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر تم زمین سے لے کے آسمان تک، بھرے ہوئے آسمان تک، زمین کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا خلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنے زیادہ گناہ لے کے آؤ، یا زمین پھیلی ہوئی ہے اتنے زیادہ گناہ لے کے آؤ، خدا کی قسم اگر تم آ کے رب کے دربار میں ایک آنسو بہا دو، اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے راضی، ایسے ہوتا ہے پھر اللہ راضی۔ لیکن ایمان ہو بندے کے دل میں، ایمان داروں کی توبہ قبول ہوتی ہے، بغیرت بندے کو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بغیرت، دیوس، بدکار، گندے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا، بلکہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کا مطلب۔ ابن البنانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت لونڈی اپنی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں آزاد کیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اے اللہ جس طرح میں نے اس لونڈی کو جو میرے نزدیک سب سے اچھی تھی، اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ میں تیرے نزدیک سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں، اللہ جو میرے نزدیک سب سے اچھا چاہا وہ میں تیرے راہ میں وقف کر دی ہے، وہ میں نے تیرے راہ میں دے دیا ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے تیرے راہ کے اندر اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دی ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے اپنا پسندیدہ بنا کے تو مجھے اپنے رستے پہ قربان کر دے، کہ مجھے جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ یہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، جن کے دلوں کے اندر محبت، جن کے دلوں کے اندر پیار موجود ہے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کی آخری راتیں ہوتی، باہر نکل جاتے بازار میں اور کہتے لوگوں کو کون سا ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، میں اسے مبارکباد پیش کروں کہ تو نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے جس نے ابھی تک اللہ کو راضی نہیں کیا، میں اس کی تعزیت کر لوں جا کے۔ اب دنیا میں تو پتہ نہیں لگ سکتا کہ کس بندے کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اس لیے بازاروں میں جاتے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ اگر رمضان کے یہ بھی ایام گزر گئے اور رب کو راضی نہ کر سکے تو تمہاری ساری زندگی فضول ہو جائے گی۔ کیا پتہ پھر زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، کیا پتہ پھر ہم ادھر رمضان المبارک میں ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو۔ حضرات آئیے اللہ کی فرما برداری کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، ایمان کو لائیے، اللہ کو راضی کیجئے، لیلۃ القدر کی قدر کیجئے، رمضان کی قدر کیجئے۔ اور آخری قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے نیک صحابی ہیں، دوسرے نمبر پہ خلیفہ بنے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی نبی میرے بعد آنا ہوتا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ خلیفہ راشد بھی ہے، اتنا بڑا خلیفہ ہے، جنت کی دنیا میں بشارت بھی ملی ہے،
اے عمر تو جنتی ہے۔ ضمانت کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلیفہ راشد ہے۔ تو اگر نبی آنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، لیکن عید کے دن ان کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ رو رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یار عید تو خوشی کا دن ہے، عید کے دن کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ 30 دن جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جو رمضان المبارک کے 29 دن تھے، وہ پتہ نہیں میں نے روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، جو میں نے عبادتیں کی ہیں، جو میں نے قیام کیا ہے، جو میں نے روزے رکھے ہیں، جو میں نے قرآن پڑھا ہے، جو میں نے زکوٰۃ دی ہے، جو صدقات کیے ہیں، جو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا ہے، جو اللہ کی عبادت کی ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے روتا ہے عمر، اتنا عظیم صحابی اس لیے روتا ہے، جنتی شخص اس لیے روتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات آئیے اپنی عید کو بھی ایسا بنائیں، اپنے رمضان کو بھی ایسا بنائیں کہ دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا پیار پیدا ہو جائے۔ اٹھیے یہ عزم لے کے، اٹھیے یہ طریقہ لے کے، اٹھیے محمد مصطفیٰ کی شریعت کو لے کے، اٹھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی شریعت کے جھنڈے کو تھام لو، ساری کے رات ایک طرف ہو جائے، ایک طرف تم ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گرنے نہ دو، مساجد کو آباد کر دو، مساجد سے تم پیار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، جو دنیا میں ان کو آباد کرتا ہے رب کل قیامت کے دن ان کو آباد کر دے گا۔ آئیے یہ مساجد ہیں، ان پہ خرچ کریں، اس کی بنیادوں کو کھڑا کر دیں، اس کو ایک مضبوط بنا دیں، ایسا مرکز بنا دیں کہ دین کی شمع کے لیے دنیا ہے ادھر تعلیم پڑھنے کے لیے، ایسا جوش پیدا کر دیں، ایسا جذبہ پیدا کر لیں، ایسا اسلام کی سربلندی کے لیے جس کے آگے جھکنا پڑے جھک جائیں، لیکن یاد رکھنا میری بات کو، رحمان کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، لیکن جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے پھیلا دیں۔ صحابہ کرام نے بھی پھیلایا ہے، آقا کائنات نے بھی پھیلایا ہے۔ مسجد نبوی کیسے تعمیر ہوئی ہے؟ صحابہ کرام کے چندے سے تعمیر ہوئی ہے۔ بیت اللہ کس طرح کھڑا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کے چندوں سے کھڑا ہوا ہے۔ آئیے اس علم کو لے کے، ایسی ایمانی قوت کو لے کے، ایسے جذبے کو لے کے نکلیں، انشاءاللہ اللہ ایسا مرکز بنائے گا، ایسی مسجد بنائے گا کہ دنیا کے اندر اس کی کرنیں پھوٹ پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر بھی ایمان کی شمع، ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ایمان کی عظیم دولت ہمارے دلوں میں سرشار فرما دے، اور اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی کی منازل تک پہنچائے۔ جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، جو غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔